دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر یہ بہت سے لوگ تو اعتراض کے طور پر بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں، یہ بار بار نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنی تکرار کے ساتھ نمازیں ایک ایک دن میں کئی مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ بہت سے لوگ تو اس کو عبث بھی شمار کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نماز اصل میں ترقی کا ایک زینہ ہے۔ سیڑھی پر بار نہیں چڑھنا پڑتا، آپ بار ہر دفعہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتی جتنا آپ اس سیڑھی کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ نماز میں بظاہر تکرار ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ نماز ایک بیلچے کی طرح سے، کنویں کو جب کھودا جاتا ہے اور بار بیلچے کو زمین پہ مارنا ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو بیلچہ مارنا ایک تکراری کام ہے، ایک چیز آپ بار آپ کر رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ جتنی مرتبہ بھی آپ بیلچے کو زمین پہ ماریں گی اور مٹی نکالتی جائیں گی اتنا ہی آپ پانی سے قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں گی اتنا ہی آپ خدا سے زیادہ قریب ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنے زینے آپ طے کرتی جائیں گی اتنے ہی آپ آسمان کے قریب ہوتی چلی جائیں گی، اور یہاں تک کہ ایک دن آسمان کی بلندی پر انسان پہنچ سکتا ہے۔ یہ نمازیں بھی اسی طرح سے ایک دن آپ کو قرب پروردگار کی منزل پر لے جائیں گی۔ نماز میں بظاہر تکرار ہے، لیکن حقیقت میں نماز پروردگار کی طرف ایک پرواز ہے۔ اب مصروفیات کا بہانہ کر کے لوگ نمازوں کو ٹالتے ہیں، اور یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا اول وقت کم سے کم نہیں پڑھتے، وقت فضیلت پر نہیں پڑھتے۔ یہ سخت توہین ہے، سخت بے ادبی ہے نماز کی۔ عام سے لوگ اپنی معمولی سی مصروفیات کا بہانہ بنا کر کس طرح سے نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھتے، جبکہ بڑے عہدے دار بہت سی چیزوں میں باقاعدہ مثال کے طور پر بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے خود ایران کے صدر، یعنی اگر نماز کے وقت میں کبھی کوئی تنگی ہوتی ہے یا اول وقت نکلا جا رہا ہوتا ہے تو اس تصویر میں کئی تصویروں کو جوڑ کے تصویر بنائی گئی کہ ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار کے نیچے اترے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھاگتے انہوں نے اپنی جیکٹ اتاری ہے، آستینیں چڑھائی اور وضو کے لیے تقریباً بھاگتے ہوئے، نہیں اتنی اہمیت ہے۔ ایک پریزیڈنٹ کتنا مصروف ہوتا ہے کسی ملک کا، لیکن کیا ہے کہ اگر واقعی کسی کو نماز کی اہمیت کا احساس ہو تو وہ اسی طرح سے جلدی دکھائے گا۔ اس رب العالمین کائنات کے پروردگار کے حضور میں، اس کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، اب اس کو ٹالنا صحیح نہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک اپنی طریقہ کار بھی ہے، جو لوگوں کو اچھائی دیکھی بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں، کہیں پہ بھی اب نماز کا اول وقت آ جائے، جہاں پر بھی موجود ہوں وہیں پر ہی چاہے روڈ کے کنارے گاڑی رکوا کے کیوں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا کسی جگہ کا افتتاح کرنے کے لیے جائیں، ایک ٹنل کا افتتاح کرنے کے لیے گئے، ایک سرنگ کا جو بنائی گئی تھی، نماز کا وقت آ گیا، وہیں کارپیٹ بچھایا، وہیں نماز شروع کر دی۔ اسی طرح کسی شہید کے گھر مثلا تعزیت کے سلسلے میں گئے، ان کی برسی کے سلسلے میں، نماز کا وقت آیا، وہیں نماز جماعت قائم کر لی۔ اسی طرح سے اگر جہاز میں موجود ہے اور اول وقت نماز کا وقت آ جائے تو کیونکہ خود پریزیڈنٹ نماز پڑھ رہا ہے تو خود دیگر افراد بھی نماز کی طرف متوجہ، اور جہاز کے اندر بھی نماز جماعت قائم کی جاتی۔ اور پچھلی مرتبہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا امام خمینی بالکل آخری لمحات میں کس طرح سے انہوں نے نمازیں پڑھی، اور اس کے بعد ایک چیز تو آپ کو دکھائی بھی نہیں تھی، اس میں اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آکسیجن ماسک بھی منہ پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سخت آکسیجن کی کمی تھی، اور اتنی خراب حالت میں بھی نمازوں کو ترک نہیں کیا۔ حالانکہ اگر ہم بظاہر عمومی نگاہ سے دیکھیں، جو شخص انقلاب اسلامی ایران پوری دنیا میں کہ اسلامی انقلاب لے کر آیا ہو اور پوری زندگی جو ہے عبارت رہی ہو پروردگار کی عبادت سے، تو ابھی بیمار بھی ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، چند دنوں کی نمازیں بظاہر قضا ہو بھی جاتی تو ایک عام آدمی کی نگاہ میں کون سا ایسا فرق پڑنا تھا، لیکن نہیں، جن کے اتنے بڑے مرتبے ہوتے ہیں ان کو اس کا اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم تو معمولی بیماریوں کی وجہ سے دیکھیے ٹالتے ہیں، کتنے معذور ایسے افراد ہیں جن کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہے، یعنی نماز جماعت میں اپنا اسٹریچر باقاعدہ جس کے نیچے ویلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ لے کر آیا، اور وہ اس طرح سے لیٹ کر، کیونکہ ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ، لیکن نماز جماعت کو صورت میں بھی اس نے ترک نہیں کیا۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ ایک ہاتھ نہیں ہے ان کا، ایک ہاتھ سے قنوت پڑھ رہے ہیں،
لیکن کیا ہے کہ نماز کو ترک نہیں کرتے. جنگ کے اندر اور مختلف اس میں ایسی حالتیں لوگوں کی ہو گئیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی نماز کا ذوق و شوق کیسا ہے. معذور افراد، ہم تو ٹانگوں والے، ہاتھوں والے، ہر لحاظ سے صحت مند افراد کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے، لیکن جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ بھی قنوت میں اپنے انہی کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر اور نمازیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جن افراد کی ٹانگیں نہیں ہیں یا جو اور معذور افراد ہیں، ان کا بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یہی صورتحال ہم کو نظر آتی ہے. جنگ میں تو بہت عجیب و غریب قسم کے مناظر فوجیوں کے دیکھنے میں آتے تھے. بیمار ہیں، ٹرپ لگی ہوئی ہے، وہاں سے جنگ پہ ہیں، لیکن اس صورت میں بھی نمازوں کو کبھی بھی ان لوگوں نے فراموش نہیں کیا. بہت سے ایسے مریضوں کی پوری ایک جماعت کی نماز ہو رہی ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، معذور بھی ہیں، ویل چیئرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے معذور خواتین، ان کے لیے خود کتنا مسئلہ ہے ویل چیئر چلانا، ان اجتماعات کے اندر جانا، جھک بھی نہیں سکتے. باقاعدہ ایک چیز بنوائی ہوئی کہ سجدہ کرنے کے لیے، جو کہ انشاءاللہ آگے کے کچھ احکام کے اندر اگلی کلاسز میں بیان بھی ہوگی. جلے ہوئی حالت کے اندر افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے فریضے سے غافل نہیں. یہاں تو ہم دونوں ٹانگوں والے، بھاگ دوڑ کرنے والے افراد کو دیکھتے ہیں. اور ایک چیز اور، جب دوسروں کی بات بیان کر رہے ہیں تو خود ماشاءاللہ ہمارے اپنے مدرسے کے ایک کارکن برادر دانش، نماز جماعت کے حد سے زیادہ شوقین، لیکن کیا ایک دفعہ نماز جماعت کے لیے اسی طرح سے جا رہے تھے، انتہا سے زیادہ پابند ہیں، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے اور منی بس ان کی جو ہے وہ ٹانگ کے اوپر چڑھ گئی. تو اس وقت جو ان کی اس ٹانگ کی حالت ہوئی تھی، کمزور خواتین تو وہ تصویر نہ دیکھیں جو دکھانے والا ہوں میں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ کیونکہ باوضو تھے، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وضو کے ٹوٹنے سے پہلے ہو سکتا ہے مجھے بے ہوش کر دیں لوگ، ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. اسی حالت میں انہوں نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کیونکہ نماز کی اہمیت کا احساس ہے. پوری ان کی جو وہ ہے، یعنی پوری سمجھنے کے لحاظ سے بعد میں ان کی انگلیاں جو زخمی شدہ حالت میں تھیں کاٹنی بھی پڑ گئیں، اور یہ ان کی باقاعدہ اوریجنل تصویر ہے. اور جو اس وقت جو تکلیف تھی وہ تو ناقابل بیان، کوئی انجیکشن بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا تھا، لیکن اسی حالت میں انہوں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپریشن ہوا، وہ چیزیں کاٹ کے انگلیاں نکال بھی دی گئیں، اب صرف 2 انگلیاں ہیں. ہم اکثر شرارت میں اور ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اصل میں وکٹری کا نشان یہ ہے آپ کا، جو آپ نے انگوٹھے اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے کیا ہیں، یہ اسی وجہ سے یہ سب باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ افراد جن کو نمازوں کی اہمیت کا احساس ہے، قیامت کے دن واقعتاً پتہ چلے گا کہ جو ہے ہم ذرا سا کسی کو سفر درپیش ہوتا ہے، سفر میں سوچتے ہیں کون نماز پڑھے، نمازیں قضا ہوتی ہیں. ٹرینوں کے سفر میں، جہازوں کے سفر میں تو ہم نے مقدس ترین سفروں کے اندر پورے جہاز کو جو حج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، زیارت سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کرتے دیکھا ہے. کام کے اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جاب پہ ہیں اور جب گھر واپس جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، وہاں کہاں ہم نماز پڑھیں. جس جگہ پہ بھی افراد اس طرح کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اطراف میں جو ہے وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کافر ہیں، لیکن کوئی اس میں گھبرانے اور شرمانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ لوگ، ان کے نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس موقع پر کسی بھی صورت نماز کو فراموش نہ کیا جائے. دکان والے، بہت سی جو قابل تعریف باتیں ہیں، واقعی خود امام خمینی نے بڑی تعریف کی سعودی عرب کی، اس لحاظ سے کہ وہاں پر جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس موقع پر سب لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو صاحبان ایمان کو بھی اسی انداز سے متوجہ ہونا چاہیے نمازوں کو ان کے اول اوقات میں. کسی بھی طرح کا موسم ہو، جو واقعی نمازوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، چاہے برف باری ہو رہی اسی میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز جماعت تک قائم کر رہے ہیں. کسی اور جگہ پہ ہیں، بحری جہاز پہ ہیں، کسی بھی جگہ سفر میں ہیں، تب بھی نمازوں کو فراموش نہیں کر. حتیٰ کہ بہت سی ایران میں تو بہت سے دولہا جا رہے ہیں بارات لے کے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً جا نماز بچھائی اور نماز پڑھی. تو یہ سب چیزیں دیکھیے، ایک کام کرنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ انسان دیکھیے جس وجہ سے آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی ملازمت کی وجہ سے آپ نمازوں کو اگر ترک کر رہے ہیں،
یا ان کو ٹال رہے ہیں یا اول وقت میں نہیں پڑھ رہے یا قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے نمازیں خود آپ کو اپنی تمام چیزوں میں آسانیاں مہیا کرتی ہے، یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ باقاعدہ اخلاقیات کی کتابوں کے اندر ایک بزرگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ واقعہ لکھا ہوا ایک بزرگ کا، کہ رات کو مشغول عبادت تھے اور مناجات وغیرہ کے اندر کوئی ہوش نہیں تھا، اتنا پروردگار کی ڈوبے ہوئے تھے نمازوں میں، یہاں تک کہ چور گھر میں داخل ہوا اور سارا سامان لے کر، جتنی قیمتی چیزیں تھیں، دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ ایک دم سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر بھاگا بھاگا دوسرے دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھولا ہوتا، جیسے ہی چور گیا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر بھاگا تیسرے جگہ پہ، دروازہ جہاں سے اس کو کھلا ہوا کوئی راہداری نظر آئی، بھاگا، لیکن وہ جگہ بھی بند ہو گئی، یہاں تک کہ بیچارہ تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ اور خود اس جو بعد میں تائب ہو گیا تھا چور، اس نے کہا کہ ہاتف غیبی کی ایک آواز آئی تھی کہ اے شخص، اگر دوست اپنے محبوب پروردگار کی یاد میں مشغول ہے تو کیا ہوا، اس کا محبوب تو ہوشیار ہے پروردگار عالم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اگر ذکر الہی میں مشغول اور مست ہو گیا ہے تو اس کا خدا تو جاگ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کو آسانیاں مہیا کرتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار و ملازمت میں ان چیزوں کا خیال کریں گے تو اس کے اندر مزید برکت بڑھے گی، نہ کہ ان چیزوں کو ٹالنے کی وجہ سے رزق میں کمی بھی آتی ہے اور برکت بھی رزق سے دور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے یہ نماز حفاظت کرتی ہے۔ نماز کو علماء کہتے ہیں کہ ایک زندہ چیز ہے، زندہ۔ آپ اس کو صرف چند الفاظ کا اور کچھ اٹھک بیٹھک کا مجموعہ نہ سمجھیں، اس کی ایک زندہ شکل ہے۔ یہ نماز خوش بھی ہوتی، یہ نماز ناراض بھی ہوتی، یہ نماز روٹھ بھی جاتی۔ باقاعدہ جو ایک کتاب ہے دائم الاسلام، دائم الاسلام، اس کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب بھی تم پر نماز کے لیے سستی طاری ہو، امام فرماتے ہیں، تو جتنی بھی جلد ہو سکے سستی کو برطرف کر دو، برطرف کر دو، اور فوراً نماز کی طرف توجہ دو، کیونکہ اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ نماز بھی تم سے منہ موڑ لے گی، یہ زندہ ہے، یہ تم سے منہ موڑ لے گی۔ امام فرما رہے تم پر توجہ نہیں دے گی، اور اگر تم نے نماز سے اس وقت دوری اختیار کر لی تو پروردگار بھی تم سے دوری اختیار کر لے گا۔ یہ نماز زندہ ہے، میں نے کہا نا یہ ناراض بھی ہوتی، حتیٰ کہ نماز روٹتی بھی ہے، یہ بد دعائیں بھی دیتی ہے، یہ دوست بھی ہے، یہ محبوب بھی بن جاتی ہے۔ اس کو تو بعد میں آخرت میں انسان کو جا کر پتہ چلے گا کہ اس کی جب ایک مجسم شکل بن کے آئے گی، یہ اتنی بعض اوقات ناراض ہو جاتی کہ آپ کو کفر اور شرک سے بھی قریب کر دیتی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اور پیغمبر تو یہ بات بھی فرماتے تھے کہ جو شخص بھی عمدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بہت سی روایات میں تو کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہی کو قرار دیا گیا۔ تو اگر یہ نماز آپ پر مہربان ہو گئی اور آپ نے اس کا اکرام کر لیا تو پھر دنیا اور آخرت میں نماز ہر جگہ خود آپ کا خیال کرے گی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و